لوگوں کو روکیں، ان سے پوچھیں کہ ایک بات بتائیں، جو قرآن ہے ٹھیک ہے، کیا آپ قرآن پر ایمان لاتے ہیں؟ کہے گا جی لے کے آتا ہوں۔ اس نے کہا جی بتائیں جو قرآن ہے کیا اس پہ آپ کو یقین ہے؟ جو جو اس میں لکھا ہے ایک ایک حرف، کہے گا ہاں جی یقین ہے۔ اگلا سوال آپ دستی پوچھ لیں، آپ پوچھیں بھائی آپ نے پڑھا ہے قرآن؟ کہے گا نہیں۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ کو قرآن پہ یقین کیسے ہے؟ مطلب یہ جو ہے نا، یہ چیز جو ہے مطلب جیسے بھی مطلب جو بھی آپ کو یہ آیات یا حوالے دیتا ہے اس کی حد تک نہیں ہے، اس سے اوپر جو ہے نا ان کے علماء بھی ایسی آیات ایسے حوالے پیش کرتے ہیں آپ کو، اور انہی سے جو ہے نا لے کے انہی کو ریفرنس بنا کے انہی سے سنتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ مفتی احمد یار نعیمی صاحب جو ہیں، یہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کے جو ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے جو کتاب لکھی تھی جال حق، اب یہ بریلوی اسکول آف تھاٹ میں دلائل کی بہترین کتابوں میں سے کتاب مانی جاتی ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر جو ان کے جتنے بھی عقیدے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا، اولیاء کو غیب میں پکارنا، نبی پاک حاضر ناظر ہیں، جتنے بھی ان کے یہ عقائد ہیں، ان عقائد کے اوپر انہوں نے دلائل دیے ہیں۔ اب جو غیر اللہ سے مدد مانگنے کے اوپر انہوں نے پہلی دلیل دی ہوئی ہے، وہ دلیل کیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا اس جیسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب ہے تو اپنے نا ان مددگاروں کو پکارو جن کو تم پکارا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو پکارو، ان کو بھی ساتھ رکھ لو، تو اس کتاب جیسی ایک کتاب لے آؤ، ہرگز نہ لا سکو گے۔ تو اب یہ جو انہوں نے کہا نا اللہ نے کہ تم بلا لو اپنے حمایتیوں کو، انہوں نے اتنی سی آیت لکھی ہوئی اور اس کے نیچے لکھا ہوا پس ثابت ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ جیسے وہ مشہور زمانہ ہے آج کل کے جو ہے نا، آپ گھر والوں سے نہیں مدد مانگتے کہ آپ کھانا دیں، یا مددگار جیسے میں جواب دے تھک گیا۔ ہم نے کہا یار بھائی اس میں جو موضوع ہے وہ یہ ہے، وہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ٹھیک ہے، اور مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، اور مدد نہ کرو ایک دوسرے کی برائی اور گناہ کے کام میں، ٹھیک ہے۔ مطلب سامنے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اسباب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہم اسباب لے سکتے ہیں۔ اور امی سے میں روٹی مانگ رہا ہوں تو امی میرے سامنے بیٹھی ہیں نا، امی قبر میں تو نہیں ہے کہ میں امی سے قبر کے پاس جایا کروں امی روٹی کھوا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ اشرف علی تھانوی صاحب وہ اس میں کہتے ہیں، اپنی کتاب ہے ان کی، اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بندہ تھا فقیر، تو جلاحہ تھا، تو وہ جلاحہ جو تھا وہ کیا کہتے ہیں اس کو نا کوئی بزرگ تھے، وہ 1 دینار دیا کرتے تھے، ایک سکہ دیا کرتے تھے روز، 1 روپے کا، یاد نہیں ایگزیکٹلی مجھے، 1 روپے کا سکہ دیا کرتے تھے ان کو۔ تو جب وہ بندہ مر گیا جو سکہ دیتا تھا، تو اس بندے نے جا کر جلائے نے اس قبر سے مانگنا شروع کر دیا، تو روز اس کو قبر سے 1 روپیہ وظیفہ لگ گیا۔ جب آپ کی دلائل ہی یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یعنی آج دیوبندی کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی بریلوی شرک کر رہے ہیں، تو سر پیچھے بھی تو دیکھیں نا، اپنے ہم پیچھے کیا کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس طرح بات کرو ایک دم آپ پہ فتویٰ لگ جائے گا بھی اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں آپ نے جو بات کر دی ہے، آپ تو دین اسلام سے فارغ ہو گئے سر، آپ کی تو منجی ٹھوکی جائے گی، آپ تو نہیں بچتے، آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، یعنی آپ حق بات کر ہی نہیں سکتے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ جیسے تار تھا یہاں پر تحریف کرتے ہیں اپنے پرٹیکولر پوائنٹ کو ثابت کرنے کے لیے، پرٹیکولر پوائنٹ کو ثابت، قرآن کی تعریف کرتے ہیں قرآن میں، تو مجھے بتاؤ پھر آپ کا قرآن پر کیا ایمان ہے، اور پھر کیا ہوگا، گمراہی پھیلے گی۔ یعنی آپ کے گھر میں ایک روشنی ہے، ایک دیا ہے گھر کے اندر، ٹھیک ہے، اس دیے کو چھوڑ دیا آپ نے، اس دیے کو بجھا دیا آپ نے، اور باہر آپ رو رہے ہو ساروں کے سامنے میرے گھر میں اندھیرا ہے، میرے گھر میں اندھیرا، تو آپ کے گھر میں اندھیرا ہی ہوگا جب آپ اپنے گھر کا چراغ خود ہی گل کر کے بیٹھے ہو، گھر قرآن پڑھا ہے۔ میں بتاؤں میں نے لوگوں کو دیکھا ان کے گھروں میں میرے جانے کا اتفاق ہوا، یار ان کی قرآنوں کی جلدیں پھٹی ہوئی تھی، اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ